انہوں نے صاف صاف ابھی تقریر میں یہ بات، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جتنی امداد آپ پہنچا سکتے ہو غزہ کے مسلمانوں کو اور غزہ کے مجاہدین کو، ہم آپ سے اس کی درخواست کرتے ہیں کہ اس میں کمی نہ کریں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں شریعت کا حکم آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی خطے پر کوئی قابض ہو جائے یا حکمران ہو جائے تو اس خطے کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، اور وہ جہاد پہلے ان خطے کے مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے بعد اس سے پاس رہنے والے مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس طرح درجہ بدرجہ جتنے مسلمان ہیں ان سب پر جہاد اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ حسب استطاعت تمام مسلمانوں پر جو جہاں بھی رہتا ہو اس کو اس معنی میں اس پر جہاد فرض ہے کہ وہ جو مدد ان کو پہنچا سکتا ہو وہ مدد پہنچائے۔ لبیک 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 لبیک۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کا پیغام ہونا چاہیے سارے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کا ترجمہ یہ ہے، وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، سارے مسلمانوں کو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے اور ان مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جن کو دشمن نے دبایا ہوا ہے، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما دیجئے، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دیجئے، ہمارا کوئی حامی پیدا کر دیجئے۔ قرآن یہ ان بچوں کا، ان عورتوں کا، ان مردوں کا حوالہ دے کر سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت سورہ توبہ کی، اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے، یہ کہہ دو سب سے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تم نے جو مال کمایا ہے وہ، اور تم نے جو شاندار گھر رکھے ہوئے ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، تو انتظار کرو ہمارے امر کے آنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آنے کا امر کا انتظار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک تازیانہ دیا ہے ان آیات کے سلسلے میں جو اس موقع پر صادق آتا ہے۔